بسم الله الرحمن الرحيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المعروف من غير رؤيا والخالق من غير روية والصلاة والسلام على من اختاره الله من شجرة الأنبياء ومشكاة الضياء وزوايا العليا وسرة البتها ومصابيح الظلمة وينابيع الحكمة أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في محكم كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. درود پڑھیے محمد. مومنین کرام میں تقریباً 11 بجے سے آیا ہوں. مجلس کا انتظار کرتے کرتے کہ بہت تھک گیا. اب ایسی درود پڑھے کہ پہلے میری تھکن اتر جائے. نگر نگر گلی گلی the mast کلندر زہرا کا دلبر حسنین کا پاپا عیسیٰ سے پوچھا. بھائی سنی والے نہیں, علی والے, کلندر والے ہیں, لطیف والے, دونوں ہاتھ اڑا کے بولنا the mast کلندر زہرا کا دلبر عیسیٰ سے پوچھا, سورت سے پوچھا, کرنوں نے بولا, دریا سے پوچھا, موجوں کی روانی ہے ورلڈ کا لیڈر. میں نے آپ کے سامنے سورہ مبارکہ شورى قرآن کا 42واں سورہ اس کے آیت نمبر 23 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. پہلے میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا, مگر جتنا لوں گا اس میں آپ نے بھرپور توجہ کرنا ہے. اس آیت کی پہلے شان نزول دیکھتے ہیں. اس آیت کو آیہ مودت کہتے ہیں. اس کی پہلے شان نزول دیکھتے ہیں. مسلمانوں نے یہ سوچا کہ رسول نے ہمیں جانور سے انسان بنانے, جہنمی سے جنت کے دروازے تک لانے میں بڑی محنت کی ہے, تو کیوں نہ ہم سرکار کو ان کی محنت کی کوئی اجرت دیں. یہ سوچ کے سارے مسلمان اپنے اپنے گھروں میں گئے اور جس کے پاس جو قیمتی شے تھی وہ اٹھا کر لے گیا. کوئی زر و جواہر اٹھا کر لایا, کوئی سونا چاندی کے سکے اٹھا کر لایا, کوئی قیمتی ملبوسات اٹھا کر لایا, کوئی اجناس کی بوریاں اٹھا کر لایا اور لا کے سرکار کے سامنے ڈھیر لگا دیا. خدا کی قسم میرے جیسا مولوی ہوتا سارا سامان اٹھاتا, گھر کی راستہ لیتا. فتغیر وجہ رسول اللہ, رسول کا چہرہ متغیر ہو گیا. کہا یہ کیا ہے؟ کہا سرکار ہم بے ایمان تھے, آپ نے ہمیں صاحب ایمان کیا. ہم جہنم کے دہانے پر تھے, آپ ہمیں جنت کے دروازے پر لے کر آئے. ہم جہل کی وادی میں بھٹک رہے تھے, آپ نے ہمیں علم کا دروازہ دکھایا. سرکار ہم جانور تھے, ہمیں آپ نے انسان بنایا. سرکار یہ آپ کی محنتوں کی اجرت ہے. فتغیر وجہ رسول اللہ, رسول کا چہرہ متغیر ہو گیا.
اللہ جانے میرا رسول کیا جواب دیتا. اللہ نے آیت اتاری قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اللہ نے نہ تو یہ کہا کہ منظور ہے نہ یہ کہا کہ نامنظور ہے. اللہ نے کہا اجرت تو چاہیے مگر یہ والی نہیں چاہیے. یہی والی تو آج مسلمان سمجھ رہے کہ یہ والی ہے کہ اجرت چاہیے مگر یہ والی نہیں چاہیے. قربا میں مودت چاہیے. اللہ نے مودت مانگی ہے, محبت نہیں مانگی. محبت اور ہوتی ہے, مودت اور ہوتی ہے. محبت ہر کسی سے ہوتی ہے, مودت کسی سے ہوتی ہے. محبت ہو جاتی ہے, مودت کی جاتی ہے. جس سے محبت ہوتی ہے نا تو محب یہ چاہتا ہے کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں اس سے کوئی محبت نہ کرے, اور اگر اسے پتا چل جائے کہ کوئی اور محبت کرائے رقیب بن جاتا ہے. مگر جو مودت ہوتی ہے اس میں چاہنے والا چاہتا ہے جس سے میں مودت کرتا ہوں اس سے سب مودت کرے. اور اب جملہ دو, محبت بخیل ہوتی ہے, مودت فیاض ہوتی ہے. محبت دشمنی میں بدل سکتی ہے لیکن مودت اگر بدل جائے بندہ پھر غیرت مند نہیں رہتا. یہ پیچھے سے آواز نہیں آ رہی بھائی, آپ مجھ سے زیادہ تک گئے ہو, بولتے رہے, ساتھ ساتھ بولتے بھی رہے. محبت دشمنی میں بدل سکتی ہے لیکن اگر مودت بدل جائے بندہ غیرت مند نہیں رہتا. یہ میں نہیں کہتا, یہ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. اللہ کہتا ہے میں نے میاں بیوی کے درمیان مودت قرار دی. اب اگر کوئی شخص مجمع میں بیٹھ کر اپنے بیوی کے عیب نکالے سب کہیں گے کیسا آدمی, اس میں غیرت ہی نہیں ہے, کیسا آدمی ہے اس میں غیرت ہی نہیں ہے. اب جملہ دو, جن سے عارضی مودت ہو جو ان میں عیب نکالے اس میں تو غیرت ہوتی نہیں. جن سے دائمی مودت ہو جو ان میں عیب نکالے اس سے بڑا بے غیرت بھی کوئی نہیں. تم سے کوئی نہیں سوال ہے, بس قربہ میں مودت کرنی ہے, قربہ میں مودت کرنی ہے. اچھا ساری بحث جو ہے نا, فوکس جو ہے وہ اس پر ہے کہ قربہ ہے کون. تو مسلمانوں نے حسب ذوق لکھا کہ اللہ نے کہا ہے سب لوگ اپنے اپنے رشتہ داروں سے محبت کرو, اجرت ہے رسول کی. سب اپنے اپنے رشتہ داروں سے مودت کرو. اسے کہتے ہیں اندھا باٹے ریوڑیاں اپنوں میں. سب اپنے اپنے رشتہ داروں سے مودت کرو. اجرت ہے رسول کی, جملہ دوں, اجرت ہے رسول کی. دے رہے ہیں اپنے رشتہ داروں کو, مال غنیمت کھانے کی عادت گئی نہیں. قربہ, یہ جو قربہ ہے یہ کون قربہ ہے, قربہ ہے کون جس سے مانگو. آؤ اسی آیت کے اندر اللہ نے راز چھپایا ہوا ہے. اللہ نے اسی آیت کے اندر راز چھپایا ہوا ہے. ہم سے کہتے ہیں آپ یہ حافظ نہیں ہوتے, بھائی ہماری اندھے بھی نہیں ہوتے. اللہ نے اسی آیت کے اندر جو ہے راز چھپایا ہے کہ یہ قربہ ہے. یہ جو لفظ قربہ ہے, قربہ نہیں, قربہ اقرب کی جمع ہے, قربہ. یہ جو لفظ قربہ ہے یہ ہے افعل تفضیل کا صیغہ. نہیں میں انگلش کے گرامر میں بچوں کو سمجھاؤں, یہ ہے سپرلیٹو ڈگری.
सुपरलेटिव डिग्री। जैसे सुने, जैसे अकबर सबसे बड़ा मर्द, कुबरा सबसे बड़ी औरत, आज़म सबसे अजीम मर्द, उज़्मा सबसे अजीम औरत, अदना सबसे बदतरीन मर्द, दुनिया सबसे बदतरीन औरत। इसीलिए तो अली ने 3 तलाक़ें दी थी इसको। अकबर, सुन दे जाए, अकबर सबसे बड़ा मर्द, कुबरा सबसे बड़ी औरत, असगर सबसे छोटा मर्द, सुगरा सबसे छोटी औरत, आज़म सबसे अजीम मर्द, उज़्मा सबसे अजीम औरत, अदना सबसे बदतरीन मर्द, दुनिया सबसे बदतरीन औरत, अक़रब सबसे करीबी मर्द, कुर्बा सबसे करीबी औरत। करीबी है कि बिज़ाए रसूल कहलाती है। कोई एक है, लेकिन नाम मैंने अभी तक नहीं लिया ना, नाम नहीं लिया। वो कौन औरत है जो रसूल के इतनी करीबी है? वो तो हो नहीं सकती जिसे देखकर रसूल मुंह फेर ले। वो लोग तो नहीं हो सकते ना। तो कोई एक औरत है जो रसूल से बहुत ज्यादा करीबी है। कौन है वो औरत? फिर इसी आयत से जवाब लेते हैं। मैं आपके सामने ये आयत दोबारा से पढ़ता हूँ। इसमें जो अल्फाज आए हैं ना, वो अल्फाज आप गिनते चले जाइएगा कितने लफ्ज़। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्ब। 9 अल्फाज। और अब मुझे अहले विला के मजमे को ये भी बताना पड़ेगा कि 9 की मालका को बतूल कहते हैं। या अल्लाह, ये क्या बात हुई? मेहनत रसूल की, उजरत बतूल को मिल रही है। क्या तुमने देखा नहीं जब किस्सा में 5 आ गए थे तो जिब्रील ने पूछा था ये कौन है? तो अल्लाह ने कहा था हम अहलु बैतिन नबुव्वा व मादिनुर रिसाला। ये रिसालत की कान है। कान माने माइन। नमक कहाँ से निकलता है? नमक निकलता है कान से। अब अगर कोई कराची में नमक खाए तो कहाँ का नमक खाएगा? कान का खाएगा ना। कोई अमेरिका में नमक खाए वो भी वहीं का खाएगा। तो नमक की कान कह तो सकती है ना ये मेरा दिया खा रहे हैं। ओ तुमने देखा नहीं? रसूल बड़ा है बतूल से, रुतबे में भी, मंजिलत में भी। लेकिन जब बतूल के दरवाजे पर आता है, रसूल रुक जाता है, उस वक्त ये रिसालत होती है। वो रिसालत की कान होते हैं। अल्लाह ने अम्मा फिजा पाक सरकार आवाज़ें बुलंद सलावत। ये रिसालत की कान होती है। अल्लाह ने कहा देखो लेकर आना है क्या? मवद्दत। किसकी मवद्दत? लेके आना है मवद्दत में तो चुके। किसकी मवद्दत? बतूल की मवद्दत। आपने उमर ये आयत इतनी सुनी होगी, मगर ये आयत इतनी नहीं है, अभी और आगे बढ़ती है, वो भी सुन ले। एक लेकर हमने क्या जाना है? मवद्दत। फिर ये आगे आयत पढ़ी, वमन यख्तरिफ हसनतन नज़िद लहू हुस्ना इन्नल्लाहा गफूरुन शकूर। और जो कयामत में एक हसना लेकर आएगा, अल्लाह उसे माफ भी करेगा। अल्लाह शकूर यानी अल्लाह उसका शुक्रिया भी अदा करेगा। एक तो लेकर जानी है मवद्दत, दूसरे एक ले जाना है हसना। किसी ने सवाल नहीं किया। मजमे से 900 साल का बूढ़ा सलमान कमर के खम को जोरे विलायत से सीधा करके खड़ा हुआ।
کمر کے خم کو زور ولایت سے سیدھا کر کے کھڑا ہوا اور کہا سرکار سوال ہے، مودت تو سمجھ میں آ گئی جو ہمیں لے کر جانی ہے، تیری بیٹی کی مودت ہے نا، مگر یہ حسنہ کیا ہے یہ بھی لے کر جانا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ لے کر آؤ گے نیکیاں بڑھا دوں گا، یہ حسنہ کیا ہے؟ رسول نے سلمان کو جواب نہیں دیا، مجمع کی طرف نگاہ ڈالی، میں بھی جیسے مجمع کی طرف نگاہ ڈال رہا ہوں کہ کہاں کہاں پھول کھل رہے ہیں، کہاں کہاں کانٹے اگ رہے ہیں۔ رسول نے نگاہ ڈالی اور ما ذاق البصر کی نگاہیں چہرے ولایت سے جا کر سل گئی اور پلٹ کر کہا یا علی حبوں کا حسنہ، تیری محبت ہی تو حسنہ ہے۔ رسول کی مودت اور علی کی ولایت، ایک ہوتی ہے شریعت، ایک ہوتی ہے طریقت، ایک ہوتی ہے حقیقت۔ شریعت طریقت تک لے جاتی ہے، طریقت حقیقت تک لے جاتی ہے۔ یہ جو ہم نماز روزہ جو دین کے احکام ہیں یہ ہے شریعت، آل محمد ہے طریقت، اللہ ہے حقیقت۔ ہمیں آنا ہے شریعت تک، شریعت کو لے جانا ہے آل محمد تک، آل محمد سے لے جانا ہے اللہ تک، ڈائریکٹ کبھی نہ جانا۔ وہ میں یہاں آنے پر بھی ڈائریکٹ نہیں آ پایا، اور میں مرے ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، مانگو پھر جوتے بھی کھا کر دیکھو۔ اچھا ہم نے جانا ہے شریعت تک، شریعت نے لے جانا ہے طریقت تک، ہم نے جانا ہے شریعت تک، شریعت نے لے جانا ہے آل محمد تک، آل محمد نے لے جانا ہے اللہ تک۔ یہ جو مودت ہے نا، مودت یہ جو دین ہے، دین سنیے گا، یہ دین جو ہے یہ ہے خول، آل محمد کی مودت اس میں ہے مغز۔ جس کی سمجھ میں آگیا وہ تو بول دیا کرے نا بھائی، باقی بھی آگے پہنچ جائیں گے منزل میں، تھوڑی سی دیر لگ جائے گی۔ دین جو ہے نا، دین وہ ہے خول، آل محمد کی مودت جو ہے وہ کیا ہے؟ مغز۔ نہیں میں بچوں کو سمجھاؤں، بچے نہیں دیکھیں، آپ کو ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی اخروٹ کھاؤ، بڑے مہنگے بھی ہو گئیں گے، بڑی ضرورت ہے آپ کے اخروٹ کھائیں، آپ بازار سے اخروٹ خرید کے لائیں، لانے کے بعد آپ نے اسے ایئر ٹائٹ جار میں رکھا تاکہ کوئی موسچر نہ لگے، خراب نہ ہو، اور بڑی حفاظت سے رکھ دیا۔ اب روزانہ دیکھ بھی رہے گھر کا کوئی آدمی کھا تو نہیں گیا، روزانہ دیکھ بھی رہے کوئی کھا تو نہیں گیا۔ اب آپ نے ایک دن اس اخروٹ کو نکالا، اس جار کو نکالا، جار کھولا، اخروٹ نکالا، اخروٹ کو آپ نے توڑا، اندر جو مغز تھا وہ آپ کھا گئے۔ اب چھلکے کیا کریں گے؟ جیب میں رکھ کے پھریں گے؟ بتاتے آپ کے یہاں کا کیا رواج ہے؟ اخروٹ کھانے کے بعد چھلکے جیب میں رکھ کر پھرتے ہیں، پھینک دیں گے نا۔ چھلکوں کی حفاظت اس وقت تک ہوتی ہے جب تک اندر مغز ہو، چھلکوں کی حفاظت اس وقت تک ہوتی ہے جب تک اندر مغز ہو۔ دین ہے خول، دین ہے چھلکے، آل محمد کی مودت ہے مغز۔ اور یہ کس اسلام کی تبلیغ کر رہے ہو؟ کیا چھلکوں کی تبلیغ کر رہے ہو؟ سرکار موسیٰ کاظم علیہ السلام آواز سے بلندتر صلوات۔ یہ میں نہیں کہتا، علی کی بیوی کی مودت ہے وہ ہے مغز، دین ہے چھلکے، مغز ہوگا تو چھلکے اہم ہوں گے۔ علی کی ولایت ہے مغز، دین ہے، یہ میں نہیں کہتا۔ پہلے بیوی کی مودت دیکھیں پھر علی کی ولایت دیکھیں۔ بیوی کی مودت ہے مغز، دین ہے چھلکا، یہ میں نہیں کہتا۔
یہ علامہ اقبال فرماتے ہیں، رشتہ آئین حق زنجیر پاس، پاس فرمانی جناب مصطفیٰ است، ورنہ گردے تربتش گروید می، سجدہ پر خاک او پوشید می۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اگر مجھے میرے پیروں میں شریعت کی زنجیر نہ ہوتی اور مجھے رسول کے قول کا پاس نہ ہوتا، حاجی کعبے کا طواف کرتے، میں بطول کی قبر کا طواف کرتا۔ حاجی کعبے کا طواف کرتے، میں بطول کی قبر کا طواف کرتا۔ اور اگلا جملہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، علامہ اقبال کے خلاف FIR کاٹو، لاہور میں پائے جاتے ہیں۔ اس سے اگلا جملہ اس سے بھی خطرناک ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں اگر دین کی زنجیریں نہ ہوتی پیروں میں اور رسول کے قول کا پاس نہ ہوتا، حاجی جاتے کعبے کا طواف کرنے، میں بطول کی قبر کا طواف کرتا۔ حاجی کعبے کو سجدہ کرتے، میں بطول کی قبر پر سجدہ کرتا۔ بطول کی مودت ہے مغز، دین ہے خول، علی کی مودت ہے مغز۔ یہ بھی میں نہیں کہتا، مولانا عبدالرحمن جامی ایک بہت بڑے اہل سنت کے عالم گزرے ہیں، ان کی شرح جامی علم نحو پر شرح جامی بڑی زبردست کتاب ہے، ہم نے بھی اپنے مدرسے میں پڑھی تھی اپنے دور میں شرح جامی۔ تو شرح جامی ان کی بہت، میری طرف دیکھیں شرح جامی جو ہے ان کی بڑی، چھوڑ دیں صاحب اپنی جگہ بیٹھے، شرح جامی ان کی بڑی معتبر کتاب ہے، بڑی اچھی کتاب ہے۔ تو یہ مولانا عبدالرحمن جامی کہتے ہیں علی کی دین ہے خول، علی کی ولایت ہے مغز، دین ہے خول، علی کی ولایت ہے مغز ہے نا۔ عبدالرحمن جامی کہتے ہیں بسوء کعبہ روت شیخ ومن بسوء نجف، بسوء کعبہ روت شیخ ومن بسوء نجف، برب کعبہ کے انجاؤ میرا حق بطرف، تفاوتی کے میانی منست او این است کہ من بے کوہر رفتم او بے سوئے صدف۔ وہ کہتے ہیں بے سوئے کعبہ روت شیخ، اگر تھکے نہیں ہے تو جواب دینا ہے، یہ اپنے کی بات نہیں، وہ علی کو کم از کم اتنا تو مانو جتنا غیروں نے مانا ہے، اتنا تو مانو جتنا غیروں نے مانا ہے۔ بے سوئے کعبہ روت شیخ ومان بے سوئے نجف، شیخ صاحب کعبے کو چلے، میں نجف کو چلا۔ آپ کہاں چلے جو سو رہے ہو؟ شیخ صاحب کعبے کو چلے، میں نجف کو چلا۔ اب ایک بندہ ادھر جا رہا ہے، ایک بندہ ادھر جا رہا ہے، دو میں سے ایک ہی صحیح ہوگا نا، یا تو یہ غلط ہے یا یہ غلط ہے۔ وہ کہتا ہے شیخ صاحب کعبے کو جا رہے ہیں، میں نجف کو جا رہا ہوں، پھر رب کعبہ کی انجا میرا است حق بھی طرف، رب کعبہ کی قسم شیخ غلط ہے میں صحیح۔ شیخ غلط ہے میں صحیح ہوں، کیوں؟ دیکھیں ایک ہوتا ہے گوہر، گوہر کہتے ہیں موتی کو، صدف یعنی سی پی جس کے اندر وہ بنتا ہے۔ سی پی کی اہمیت کب تک ہوتی ہے؟ جب تک اندر موتی ہوں، ورنہ ہمارے کراچی میں آ کے ساحل پر دیکھ لے سی پی پڑے رہتے ہیں، کوئی پوچھتا بھی نہیں، ٹھیک ہے، جب تک اندر موتی ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں شیخ صاحب چلے کعبہ کو، میں چلا نجف کو، قسم ہے شیخ غلط ہے میں صحیح ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ شیخ چلا سی پی کی طرف، میں چلا موتی کی طرف۔
माशाल्लाह इतने जोर से लगाते हो, फिर जोर का नारा कैसा होगा? नारे नारा उठा के नारे हमने ये दो चीजें लेके जानी है, बीवी बतूल की मवद्दत और मौला अली की विलायत। ये दो चीजें लेकर जानी है और जिंदगी में इसमें से कोई कंप्रोमाइज हमने नहीं करना। बीवी की मवद्दत और बीवी की मवद्दत और अली की विलायत और बीवी के बच्चों से मोहब्बत। बस मैंने आपकी जहमत मांगी, बीवी के बच्चों की मोहब्बत। अच्छा सुने, इमाम मूसा काजिम के वालिद इमाम शशुम जो हैं वो तवज्जो रखिएगा। इमाम मूसा काजिम के वालिद इमाम शशुम इमाम सादिक अलैहिस्सलाम एक दिन एक असा पकड़े हुए खड़े थे। असा इमाम के कद से बड़ा था, लिए पकड़े थे। तो एक इमाम आया, गेजेटेड इमाम, एक इमाम आया जो इमाम ने इमाम जी से बनाया था, जो गेजेटेड इमाम है वो आया और आकर कहने लगा इमाम से कहने लगा, इतना ऊंचा मजाक उड़ाने के लिए कह रहा है, इतना बड़ा सा अपने कद के बराबर तो लेते। इमाम ने कहा ये रसूल का आसा है। फौरन आगे बड़ा असा को चूमना शुरू कर दिया। इमाम ने मुस्कुरा के कहा, असा को चूमता है, ये खाल भी रसूल की है, ये गोश्त भी रसूल का है, ये खून भी रसूल का है। रसूल को नहीं चूमता, असा को चूमता है। ये मेरे मुन्ना सातवें इमाम। इन्हें बुलाया हारून ने, और अब हारून जो है ये कोशिश करते थे हुक्मरान के आले मोहम्मद को माज़अल्लाह हर कोई भी तज़हीक का मौका हो वो करें, ताकि इनकी इज्जत इमाम की निगाहों में कम करें। इसने इमाम को बुलाया। इमाम को बुलाने से पहले अपना एक जादू करता है, इसका बहुत ही मशाक जादूगर से कहने लगा, तुम कोई ऐसा जादू करना कि सारे मजमे में इमाम जो है वो शर्मिंदा हो जाए। वो कहने लगे, जिसे अल्लाह ने इज्जत दी उसे शर्मिंदा कर रहा है, और जिनकी नस्लें शर्मिंदा हो इमाम को शर्मिंदा करते हैं। इन्हें तुमने जो है वो शर्मिंदा करना है। उसने कहा बहुत ही कोई नहीं है कि आप बस खाने पर बुला लीजिएगा, दस्तरखान बिछाइएगा और खाने पर आप बुला लीजिएगा। और दस्तरखान बिछा, सब लोग आके बैठे दस्तरखान पर, इमाम को बुलाया, इमाम दस्तरखान पर बैठे। जैसे ही बैठे, अब इमाम ने जैसे ही रोटी को उठाना चाहा, आगे हाथ बढ़ाया, उसने जादू किया, रोटी उछल कर दूर चली गई। फिर इमाम ने दूसरी रोटी उठानी चाहिए, वो उछल के दूर चली गई। अब ऐसा मज़ाहिया मंजर बन गया, हारून तो हंस हंस के पागल हो गया, सारा दरबार हंसने लगा। इमाम के चेहरे पर जलालत इलाही ने, पेशानी पर कुदरत की अजमत के पसीने आए। वहाँ पर एक पर्दा लहरा रहा था। ये इमाम रजा के लिए भी वाक़ है, इमाम मूसा काज़िम के लिए भी है। वहाँ एक पर्दा लहरा रहा था। इमाम रजा में है काली, वहाँ एक पर्दा लहरा रहा था। पर्दे पर थी शेर की तस्वीर। इमाम ने कहा, इस अल्लाह के दुश्मन को पकड़। शेर पर्दे में से उछला, उस जो है साहिर है, जादूगर, ये बार बार जो हो रही है ना उठना बैठना उससे, वो जो जादूगर है ना, उसको उसने खाया। हारून तो बेहोश हो गया। जब होश में आया, कहने का माफ कर दे। मैंने कहा जा, माफ किया। कितना मजा आया होगा जब हमने कहा जा का मजा ही कितना होगा। जा, माफ किया। कहने लगा कान में आके, मौला वो जादूगर मेरा बड़ा काम का आदमी था, वापिस मिल सकता है? शेर से कहे उगल दे। इमाम ने कहा, एक मूसा था मुझसे पहले, उसने असा को बनाया था अजदहा, उसने खाई थी फिरऔन के सांप को। मैं मूसा हूँ इस दौर का,
میں موسیٰ ہوں اس دور کا، اگر اس موسیٰ کے عصا نے سانپ اگلے ہوتے تو میرا شیر بھی تیرے جادوگر کو اگل دیتا۔ اچھا آپ سننا، آپ بس آپ آخری جملہ آپ سنیے، موسیٰ نے کیا بنایا؟ عصا کو اژدھا۔ کیا بنایا؟ عصا کو اژدھا۔ عصا شے، اژدھا شے، عصا شے، اژدھا شے۔ جناب سلیمان قالین پر اڑا کرتے تھے ہواؤں میں، قالین شے، ہوائے شے، شینا یہ بناتے تھے شے سے شے۔ مگر یہ جو تصویر ہوتی ہے فلسفے میں اسے کہتے ہیں لا شے۔ وہ شے سے شے بنانا اور بات ہے، لا شے کو شے بنانا اور بات ہے۔ لا شے دور بڑی محمد والی لا شے کو شے بنانا اور بات ہے، یہ میرے امام کا مرتبہ ہے۔ مولا پہ انتہائی اسیری گزر گئی، مولا پہ انتہائی اسیری گزر گئی، زندان میں جوانیوں پیری گزر گئی۔ یوں تو بطول کے ہر بیٹا مصائب کی پہچان ہے، مگر موسیٰ کاظم کے مصائب کے کچھ پہلو ایسے ہیں کہ جیسے لکھے ہیں اگر ویسے میں پڑھ دوں تو یا تو آپ مر جائیں یا آپ مجھے مار دیں۔ اللہ جانے آج مجھے کتنے پردے ڈال کر یہ مصائب پڑھنے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں میں مولا کا مداح بھی اور سید بھی ہوں، آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں آج رونے میں تکلف نہیں کرنا ہے، چیخیں مار کے رونا ہے، شہادت کو حسرت سمجھ کے رونا ہے، اور یہ سن کے مصائب سننا ہے کہ 19 بیٹیوں کا لاوارث باپ ہے یہ۔ جناب ابراہیم نے اللہ سے کہا یا اللہ مجھے بیٹی دے دے، اللہ نے کہا اسماعیل اور اسحاق کے ہوتے ہوئے ایسے برگزیدہ میں نے بیٹے دیے، اب بیٹیوں کی کیا ضرورت؟ کہا نا یا اللہ ایک بیٹی دے دے۔ کہا ابراہیم کیوں مانتے ہو؟ کہا اس لیے کہ جب میں مروں میری بیٹی میرے جنازے پہ روئے۔ جن کی بیٹیاں ہوتی ہیں باپ کا جنازہ شان سے اٹھتا ہے، جن کی بیٹیاں ہوتی ہیں مصائب تو مکمل ہو گئے، جن کی بیٹیاں ہوتی ہیں باپ کا جنازہ بڑی شان سے اٹھتا ہے۔ یہ جس قیدی کے میں مصائب پڑھ رہا ہوں نا 19 بیٹیاں مدینے میں تھی، اور بغداد کے پل پر 3 دن تک اس قیدی کا جنازہ رکھا۔ وہ کیسا قید خانہ تھا، وہ کیسا قید خانہ تھا۔ ہم جب قید خانہ کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ والی جیلیں آتی ہیں جنہوں ہم دیکھتے ہیں نا، یہ ایسا قید خانہ نہیں تھا۔ کیسا قید خانہ تھا؟ ہارون نے کنواں کھدوایا تھا اور دونوں طرف لوہے کی سلاخیں دی۔ امام دائیں پہلو لے تو سلاخیں اس پہلو کو چومے، بائیں پہلو لے تو سلاخیں اس پہلو کو چومے۔ گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا، جاؤ باہر کھڑا ہو کے غلام آواز لگاتا۔ موسیٰ کاظم ظہر کا وقت ہو گیا، امام ظہر کی نماز پڑھ لیتے۔ موسیٰ کاظم مغرب کا وقت ہو گیا، امام مغرب کی نماز پڑھ لیتے۔ 14 سال تک امام نے دن کی روشنی نہیں دیکھی۔ 14 سال تک بی بی کو ان کی بیٹی کو پرسہ دینے آئے ہو نا، بی بی خدیجہ اب ہاتھ جوڑ کے تجھے پرسہ دے رہے ہیں۔ اللہ جانے پردے کے پیچھے کہاں بی بی بیٹی بھی رو رہی ہو، ہائے میرا بابا، ہائے میرا بابا۔ کہاں میری بی بی؟
कहा मेरी शहजादी बैठी भी रो रही हो, आज पुरसा पूरा देकर जाना है, रो है, आंसू रुकने ना पाए। अच्छा, इमाम को उसके अंदर कैद किया हुआ था। ऐसी जगह कोई कैद हो तो वो कैदी क्या भाग सकता है? नहीं भाग सकता ना। तो भी हथकड़ियों बेड़ियों की जरूरत ही नहीं है। हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां। अब जानते हैं ये हथकड़ी, अच्छा जो हथकड़ी होती है उसका तस्वुर ये होता है कि इतनी बड़ी भी ना हो कि हाथ निकल जाए और इतनी चुस्त भी ना हो कि हाथ घूम ना सके, इतनी हो हाथ घूम सके ताकि जख्म ना लगे। जियारत के जुमले पढ़ रहा हूँ। इमाम को हथकड़ियाँ पहनाई गई, बेड़ियाँ पहनाई गई, फिर उन हथकड़ियों के हल्के को लोहे से कूटा गया, इतना कूटा कि जंजीरों की लड़ी ढाल को फाड़कर गोश्त तक पहुंच गई। दो मुलाजिम इसने रखे थे हारून ने, एक सुबह के लिए, एक शाम के लिए। सुबह को ताजियाने मारने वाला और होता, शाम को ताजियाने मारने वाला और होता। ताजियाने मूसा काजिम की पुश्त पर पड़ रहे थे। दर्द मदीने में कभी इस बेटी के दिल में, कभी इस बेटी के दिल में। अच्छा अब आप ये बताइए, अब ऐसा जो कैदी है ना, वो कितना जिंदा रहता। इमाम को शहीदी हो जाना था इन हालात में। इमाम को जहर दिया गया। जहर जिसे दिया जाए उसे दो चीजों की जरूरत होती है। एक तो उसे पानी चाहिए, जहर प्यास बढ़ा देता है, और पानी मिले। एक पानी चाहिए। दूसरे जिसे जहर दिया जाए उसे तड़पने के लिए जगह चाहिए। ओ मातम करो, कयामत हो गई। मेरा दिल कहता है 19 बेटियां आ गई होंगी और एक से कह रही होंगी मेरे गरीब बाप का पुरसा दो। बीबी माम कह रही होगी मेरे गरीब बाप का पुरसा दो। अच्छा अब उसे तड़पने के लिए जगह चाहिए। अब मैं ये बता चुका हूँ, दोनों तरफ लोहे की सलाखें। इमाम तड़प कर इस सलाखों पे गिरते, सलाखें इमाम के पहलू में खून का फव्वारा निकलता, इस तरह गिरते, सलाखें इमाम के पहलू में खून का फव्वारा निकलता। अब उधर से हारून बार कह रहा है जल्दी खबर दो, मूसा काजिम शहीद हुए या नहीं हुए, जल्दी खबर दो। इसने जो जल्दी की तो सुंदी बिन शाहिक ने बताया क्या किया। 6 मजदूर पकड़े, उन मजदूरों के हाथ में बड़े बड़े डंडे दिए, कैद खाने में मजदूरों को भेजा। उन मजदूरों में कालीन में इमाम को लपेटना शुरू किया। कालीन में मर न जाओ, ओ बीबी तेरे बाप पर इतनी मुसीबत है। उन्होंने कालीन में इमाम को लपेटना शुरू किया। फिर मजदूरों ने डंडे से मारना शुरू किया। मारते थे, एक बीबी की आवाज आती थी, ना मारो मेरे बेटे को, ना मारो मेरे बेटे को। मारते मारते एक मजदूर ने कहा देखो तो सही, कैदी जिंदा भी है या मर गया। अब जो देखा तो इमाम शहीद हो गए। उसी कालीन में लपेट कर इमाम का जनाजा उठाकर चले। कहते जाते थे आओ तमाशा देखो, शियों का इमाम है। लाकर बगदाद के पुल पर ऐसे रखा, गर्द उड़ी, इमाम के कदमों, इमाम के जिस्म का बोसा लिया। 3 दिन तक तुम्हारे इमाम का जनाजा बगदाद के पुल पर रहा। बगदाद वाले कहते थे जब दिन गुजर जाता है, मगरिब की तारीकी छाने लगती है, हम देखते हैं रोज एक काले बुर्के वाली बीबी बगदाद के पुल पर आती, सर को खानों पर रखती और रखकर कहती बाबा मैं अपने किस किस बेटे को रो, मैं अपने किस किस बेटे का माता